الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا. قرآن کے پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا. اس آیت میں وضاحت کی ہے قرآن کی تلاوت کے طریقے کی. ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کے معنی سہولت کے ساتھ اور حسن تناسب کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنے کے. التنزید، التنسیق و حسن النظام. کسی بھی لفظ کو، کسی بھی کلمے کو سہولت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ زبان سے ادا کیا جائے، یہ ترتیل ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں لا تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في محل و بیان مع تدبر المیان. کہ قرآن پڑھنے میں جلد بازی نہ کرو، بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھو، قرآن کے معانی میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ. قرآن کو چبا چبا کر پڑھنا یا قرآن کو اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی رفتار کے ساتھ پڑھنا کہ ایک لفظ دوسرے لفظ پر چڑھتا چلا جائے، یہ دونوں چیزیں قرآن کی روح کے اور قرآن کی قرأت کے خلاف ہیں. قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت ہے. جب تک لفظوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا نہیں جائے گا، اس وقت تک معانی کی طرف توجہ مبذول نہیں ہو سکتی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے سلسلے میں حضرت قتادہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کس طرح پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کانت قرأتہ مدن، کہ آپ اہتمام کے ساتھ ایک ایک لفظ کو ادا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہر آیت پر وقف کرتے تھے، کہ سورہ فاتحہ میں اگر 7 آیتیں ہیں تو آپ 7 بار سانس توڑتے تھے. الحمدللہ رب العالمین پر ایک وقف، الرحمن الرحیم پر دوسرا، مالک یوم الدین پر تیسرا، اسی طرح سے ایک ایک آیت پر. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرأت صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ ایک ایک حرف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ کوئی شخص لفظوں کو گن سکتا تھا، اور ہر آیت پر سانس توڑتے تھے، اور لحن اور لے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے تھے. اگر عذاب کی آیتیں ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اور خدا کی رحمت کی آیتیں ہوتی تو ادائے شکر کرتے تھے. تو قرآن کے لفظ سے بھی
یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے جو پڑھنے کا انداز ہے، جو مطلوب انداز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ پڑھنے والا اور سننے والا قرآن کے معانی میں غور کر سکے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت بھی یہی تھی کہ آپ ایک ایک لفظ کو اہتمام کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور ہر آیت پر آپ سانس توڑتے تھے، وقف فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں عربی بھی تھے، عجمی بھی تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے سنا، آپ نے فرمایا کل حسن، سب لوگ ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے اس طرح لوگ لفظوں کو سیدھا کریں گے، مگر قرآن ان کی روح کا جز نہیں بنے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ بہت جلدی جلدی قرآن پڑھیں گے، یتعجلونہ ولا یتعجلون، کہ قرآن آہستگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھنے کے بجائے بہت جلد جلد پڑھیں گے، لفظوں کو تیزی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان کی توجہ اس پر ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لی جائے، ان کی توجہ اس پر نہیں ہوگی کہ قرآن ان کے قلب پر اور دماغ پر کیا اثر چھوڑ رہا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اس کے نزول کا مقصد بیان فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے قرآن کو آپ پر جز جز کر کے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو دھیرے دھیرے اتارا ہے، تدریج کے ساتھ۔ تو قرآن جو 23 سال میں نازل ہوا ہے، وہ اس لیے نازل ہوا کہ تھوڑا تھوڑا لوگوں پر تھوڑا تھوڑا اترے، لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں، اس کو اپنے ذہن اور حافظے کا جز بناتے رہیں، اپنی روح میں اتارتے رہیں، اس کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ قرآن کی تلاوت اگر قرآن کے حکم کے مطابق کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ کے قرت کے مطابق کی جاتی ہے تو قرآن بلا شبہ مؤثر ہوگا۔ آج جو قرآن کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تلاوت کی دھوم ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کے پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح کا خاصا اہتمام ہے، مساجد میں چھوٹی چھوٹی جگہوں میں مکانات پر قرآن پاک تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی بھی دوا طبیب کے مشورے کے مطابق استعمال نہیں ہوگی تو وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ صرف ترتیب اگر بدل جاتی ہے تو اس کا اثر گھٹ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات نقصان پہنچتا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا بلا شبہ عبادت ہے۔ قرآن پاک اپنی ذات میں ہدایت ہے، لیکن جب تک قرآن کے حکم کے مطابق اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، قرآن پاک مؤثر نہیں بنے گا۔
قرآن پاک ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا طریقہ کیا ہے. نماز میں قرآن پڑھنا ہو یا انفرادی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہو، حکم یکساں ہے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس کے معانی میں غور کرتے ہوئے پڑھا جائے. اگر اس طرح قرآن پڑھا جائے گا تو بلا شبہ قرآن پڑھنے والوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب لانے کا باعث ہوگا. اور اگر صرف فرض پورا کیا جائے گا، بوجھ اتارا جائے گا، تو قرآن نہ پڑھنے والے کے لیے ہدایت بنے گا اور نہ قرآن سننے والے کے لیے ہدایت بنے گا. آج کا مسئلہ اور کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ عبادتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، نماز کی صورت موجود ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کی جا رہی ہے، اور بھی اسلامی احکام پر عمل کیا جا رہا ہے، لیکن ترتیب بدل گئی ہے. حقوق کی ادائیگی کا خیال ذہن سے نکل گیا ہے. کام سارے کے سارے ہو رہے ہیں لیکن پیغمبری ترتیب کے خلاف ہو رہے ہیں. نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وضو کا اہتمام تھا، جس ترتیب سے مسجد میں جانا اور آنا تھا، وہ ترتیب ختم ہو گئی. زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے لیکن جس اہتمام کے ساتھ اپنی ضرورت محسوس کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اس سامنے والے کو دیکھ کر کے اس پر احسان کا خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے. روزے رکھے جا رہے ہیں لیکن روزے کی پہلے سے جو تیاری ہونی چاہیے، جو استقبال ہونا چاہیے رمضان کا، جو خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ عبادت کا ایک مہینہ آ گیا ہے، وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی بلکہ ایک بوجھ انسان محسوس کرتا ہے. حج انسان کر رہا ہے لیکن سفر حج ایک ٹور ہوتا ہے، ایک پکنک ہوتی ہے. جو اہتمام ہونا چاہیے وہ اہتمام نہیں ہوتا. یہی معاملہ قرآن پاک کا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تراویح میں قرآن پڑھا اور سنا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کا جو حق ہے، جو مقصد ہے، وہ مقصد ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا ہے. بہرحال قرآن پاک کی جو 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، وہ دونوں آیتیں کھل کر اعلان کر رہی ہیں کہ قرآن پاک کے پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے لفظ میں اس کی معنویت شامل ہے. سہولت کے ساتھ، حسن تناسب کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر معانی کے اندر غور کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. اور دوسری آیت میں قرآن کے نزول کا مقصد ہی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ رب العزت نے اس لیے اتارا تاکہ اے پیغمبر آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو لوگوں کو سنائیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو تدریجی طور پر اتارنے کا مقصد ہی یہی ہے. ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ قرآن کو بیک وقت پورا کا پورا اتار دیا جاتا اور انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. قرآن کو ایک ایک آیت، چند آیتیں یا ایک سورت کی شکل میں اتارا گیا ہے. اللہ رب العزت ہم سبھی ایمان والوں کو قرآن پاک کے حکم کے مطابق اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن پاک کو نمازوں کے اندر پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.